بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے وقت پہ جوائن کیا۔ تو آج انشاءاللہ اس ماہانہ درس تصوف میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ الزمر کی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی، اور اسی کے اوپر آپ کے سوالات اگر ہوں گے یا جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمارے لیے اہم ہے، ایک ایک آیت ہمارے لیے ضروری ہے، ایک ایک آیت کا ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے، اور ایک ایک آیت میں ایک میسج ہے۔ لیکن یہ آیت آج کے درس قرآن کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دیتا ہے کہ کیا مثال دیتا ہے؟ رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، وہ شخص کی مثال کہ جو کئی لوگوں کا غلام ہے، اور وہ دوسرا انسان کون؟ ورجلن، اور دوسرا انسان وہ سلم لرجل، وہ جو ایک ہی انسان کو کے سامنے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان، یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، حل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، یہ برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیے ایک بڑے کامن سینس کی آیت ہے، کامن سینس کا قرآن ہے سارا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ خود سوچیں، ایک شخص ہے جس کے 50 باسز ہیں، ایک شخص ہے جس کے 5 باسز ہیں، ایک شخص ہے جس کے کئی مینیجر ہیں، کئی باسز ہیں، کئی آقا ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے 50 باس ہوں، جس کے 50 مینیجر ہوں، جس کے 50 آقا ہوں، یا 5 آقا ہوں، یا 2 آقا بھی کر لیں آپ۔ جب 2 آقا ہوں گے اور ان میں آپس میں کوئی تضاد ہوگا تو بتائیے غلام کا کیا حال ہو جائے گا، نوکر کا کیا حال ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کا ایک ہی ماسٹر ہے، ایک ہی آقا ہے، ایک ہی مالک ہے، تو وہ جب اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اس کو ایک ہی آقا کی غلامی میں آنے کی وجہ سے اس کو الحمدللہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک کی بات سنے گا۔ اس کو زیادہ لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ زیادہ لوگ اس کو پریشان کریں گے، نہ زیادہ لوگ اسے حکم دیں گے، وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، اگر تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے تو ان سب کو تم خدا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جب ان سب کو تم خدا مانو گے تو پھر یقیناً تمہیں ان کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، ان کے کام بھی کرنے پڑیں گے، اور تم ڈیوائیڈ ہو کر رہ جاؤ گے، نہ کسی ایک غلام نہ کسی ایک آقا کو خوش کر سکو گے، کیونکہ وہاں تمہارے کئی آقا بیٹھے ہوں گے۔ اور اگر تم ایک خدا کو ماننے لگو گے، ایک الہ کی پیروی کرنے لگو گے، ایک الہ کو خوش کرنے لگو گے، اسی کی غلامی میں آ جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور تصوف اسی چیز کا نام ہے، تصوف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو ساری غلامیوں سے آزاد کر کے رب کائنات کی غلامی میں آ جائے، سارے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے ایک رب کو خوش کرنے کے معاملے میں آ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان باقی لوگوں کو خوش نہ کرے، لیکن یاد رکھیے باقی لوگوں کو خوش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رب کی اگر خوشی اس میں ہے کہ ماں باپ کو خوش کرنا ہے، تو پھر ماں باپ کو خوش کرنے میں ہی رب کی خوشی ہے۔ ماں باپ آقا نہیں ہے، اللہ ہی آقا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، بھائی ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، بیوی کو اچھا ٹریٹ کرنا ہے، شوہر کی رسپیکٹ کرنی ہے،
غریب کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، مدد جو ان کو مدد کر سکتے ہو ان کی مدد تمہیں کرنا ہے. تو یہ سب اسی ایک آقا کا حکم ہے، یہ غلامی نہیں ہے. غلامی کیا ہے دوسرے لوگوں دوسرے آقاؤں کی؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی بات سن کر اسے خوش کرنے لگیں، اب چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف. تو پھر یہ شرک کے پہلو میں آ جاتا ہے، یہ گناہ کے پہلو میں آ جاتا ہے. اور اسی کو اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ یہ. اب قرآن کریم کے اندر جو آج کا موضوع ہے میرا خاص طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تمہاری خواہشات ہیں نا، یہ بھی تم نے اپنے ان کو خدا بنا رکھا ہے. جیسی خواہش پیدا ہوتی ہے اسے انسان پورا کرنے کے چکر میں آ جاتا ہے. جو بھی تمنا ہوتی ہے، اچھا مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اتنی ساری خواہشات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو بھی اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، دوسری طرف تمہاری خواہشات ہیں. تو اب ان میں تضاد جب آتا ہے تو پھر وہی مثال ہو گئی کہ تم اپنے خواہشات کے بھی غلام ہو، اور نماز بھی پڑھنا چاہتے ہو، اور حج بھی کرنا چاہتے ہو، اور جناب روزے بھی رکھنا چاہتے ہو، اور رب کی جنت بھی چاہتے ہو، لیکن اپنی یہ ساری خواہشیں بھی پورے کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر ان چیزوں میں تضاد آ گیا جن چیزوں کے نتیجے میں انسان اس ایک ماسٹر، ایک اللہ، ایک آقا کی غلامی سے نکل کر دوسروں کی غلامی میں چلا جاتا ہے. اور پھر دونوں طرف کا نہیں رہتا، کسی کا بھی نہیں رہتا. اس کی خواہشیں بھی پوری اگر ہو جاتی ہیں تو وہ خواہشوں سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور اگر وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے خواہشوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہی وہ قرآن کریم کا میسج ہے کہ دیکھو، جب تمہارے ذہنوں میں خواہشات بہت پیدا ہوں، تمہارے زندگی کے معاملات میں دوسرے لوگ تم کو مینوپولیٹ کریں اس طرح سے کہ تمہیں اللہ کی خلاف ورزی کرنا پڑ جائے، اس کی بات کو نظر انداز کرنا پڑ جائے، تو پھر یاد رکھو، پھر ماسٹر ایک ہی ہے، وہ رب کائنات ہے. اس کی بات ہی کو ماننا ہے. پھر اس کی بات کو ماننے کے نتیجے میں اگر کچھ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو پھر اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرنا ہے. یہی جس انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو یاد رکھیے پھر وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرماتے ہیں. آج تصوف میں ہمارے بہت سارے صوفیہ کرام، آپ کو ایسے، میں تو ان کو صوفی نہیں کہتا ہوں، لیکن لوگ انہیں صوفی سمجھتے ہیں، کہ جنہوں نے تصوف کا رنگ تو اختیار کیا ہوا ہے، کپڑے تو صوفیوں والے پہن لیے ہیں، حلیہ تو صوفیوں والا بنا لیا ہے، لیکن وہ کام وہ تصوف والے نہیں ہیں. وہ کام تصوف والا، صوفی والا کام کیا ہے کہ آپ ایک الہ کے، ایک معبود کے غلام بن جائیں، اور پھر باقی لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. پھر وہ رب جن کے بارے میں آپ سے حسن سلوک کا حکم دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ رب جن لوگوں سے آپ کو دور رکھے، ان سے دور ہو جائیں. وہ رب جس چیز کا حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. اسی رب نے جو ایک اگر ماسٹر ہے ہمارا، وہی مالک و مختار ہے، وہی ہمارا ماسٹر ہے، وہی ہمارا آقا ہے. اس رب نے یہ کہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہیں ایک رسول عطا کیا ہے، یہ رسول تمہیں جو بتاویں اس کو مان لو، کیونکہ یہ وہی بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں تم کو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے تو بات نہیں کرتا ہے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کرتا ہے، اور اس لیے اس نے رسول بھیجے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا، اور قیامت تک حضور کی باتوں کو گائیڈنس بنا دیا ساری انسانیت کے لیے. تو پھر انسانوں، پھر ان کی باتوں کو مانو. یعنی رسول پاک، ہم یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کے غلام ہیں اعوذ باللہ خاکم بدن اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ کے برابر. سمجھ گئے؟ میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس معنوں میں ہیں
کہ اعوذ باللہ اللہ کے برابر کی غلامی ہے یا اللہ اعوذ باللہ اللہ سے زیادہ کی غلامی ہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ حضور کی غلامی کا مطلب ہے کہ حضور کی اتباع، حضور کی فالوئنگ، حضور سے محبت، اور یہ چونکہ اسی ایک آقا کا حکم ہے جو اللہ ہے، ماسٹر ہے ہمارا، ہے، ہم اس کی غلامی میں ہیں۔ اب اس کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی بات کو مانا جائے، اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، سب سے زیادہ اس کے رسول کی باتوں کو مانا جائے، کیونکہ یہ باتیں وہ جو بتا رہے ہیں وہی اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے مرشد کی بات بھی آ جاتی ہے کہ مرشد کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کا غلام ہوں، تو وہ غلام اس معنوں میں نہیں ہے جس معنوں میں اللہ کی غلامی ہے۔ غلام کے معنی ہے کہ میں ان کی بات مانتا ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں ان کے دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ اور مرشد بھی وہی ہوتا ہے جو بات وہی کرے جو اللہ نے کی ہے، یعنی رسول ہو یا اللہ کے ولی ہوں یا مرشد ہو، صحیح مرشد ہو، یہ سب اس رب کے پیغام ہی کو آگے پہنچا رہے ہیں جس کی غلامی میں سب ہیں۔ مرشد بھی اللہ کی غلامی میں ہے، اولیاء بھی اللہ کی غلامی میں ہے، نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں ہے، سب اللہ ہی کے غلام ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہیں، اپنے مرشد کے غلام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ مراد یہ ہے کہ ہم ان کے فالوور ہیں، اور ان کے فالوور کیوں ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، اس نے قرآن میں ہمیں یہ ہدایت دی اور ہمیں ہر نماز میں یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی اب ہم جب یہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن سے تو خوش ہو گیا، جن پر تو نے انعام کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ان کی غلامی کر رہے ہیں، انعمت علیہم یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نہیں نہیں، مراد یہ ہے کہ غلامی تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم میرے صحیح غلام بنے ہو کہ نہیں بنے ہو؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ تم نے غلامی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، اللہ براہ راست تم سے تو باتیں نہیں کریں گے، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ ہی کی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اے اللہ جنہوں نے تیرے ہی بات کو ہم تک پہنچایا، اے اللہ جنہوں نے تیرے ہی غلامی اختیار کی اور پھر ہمیں بھی تیرا ہی غلام بنایا، یہ مراد ہے۔ تو بعض لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آقا تو صرف اللہ ہی ہے۔ آف کورس الٹیمیٹ آقا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جن پر اللہ نے انعام کیا، جن سے اللہ نے باتیں کی، یعنی انبیاء اور رسول، جن کے ذریعے اللہ نے انسانیت کی گائیڈنس کی، اگر ہم ان کی غلامی کی بات کریں تو جناب لوگ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھیے ان کی غلامی کا مفہوم یہ ہے، اور وہاں پر اب آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ کی غلامی کا کیا مفہوم ہے اور رسول کی غلامی کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی غلامی کا کیا مفہوم ہے، مرشد کی غلامی کا کیا مفہوم ہے۔ یہ الگ الگ ساری چیز ان کا یعنی ان کا مقصد ہے۔ اللہ کی غلامی یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ اس کی بات کیسے مانی جائے؟ ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ میرے رسولوں کو، میرے نبیوں کی بات مانی جائے۔ تو نبیوں کی بات ماننا یہ نبیوں کی غلامی ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ غلامی اللہ ہی کی ہے۔ پھر نبیوں کے بعد اولیاء آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، ان کی غلامی کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ رسول کی یہ غلامی ہے، اور رسول کی غلامی کیا ہے؟ اللہ کی غلامی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جس نے بے شمار آقاؤں کو اپنا آقا بنا رکھا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو ایک آقا ہے، نہیں نہیں، ہم جو مرشد کی غلامی ہے، اولیاء اللہ کی غلامی ہے، رسول کی غلامی ہے، یہ اصل میں اللہ ہی کی غلامی ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ قرآن میں جس غلامی کا ذکر کیا گیا ہے
وہ شرکا کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر کے بتوں کی غلامی کر لی جائے، جانوروں کی غلامی کی جائے، انسانوں کی غلامی کی جائے، یعنی اللہ کے مقابلے میں بھی ان کو ایسا معبود اعوذ باللہ خاکم بدن مان لیا جائے، یا ایسا آقا مان لیا جائے جیسا آقا اللہ ہے، تو یہ شرک ہے، اور اسی سے اللہ نے روکا ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو جن کو معلوم ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی غلامی اور رسول کی غلامی میں فرق ہے۔ رسول کی غلامی اصل میں اللہ کی غلامی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ جو سمجھانے والا ہے کہ بعض لوگ، اللہ محفوظ رکھے، جن کو شرک 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 کی بیماری لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو مشرک بنا دیتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل کر لیا جائے، اس کی صفات میں شامل کر لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پکارا جائے، اس کے مقابلے میں کسی کو مددگار تصور کیا جائے، اعوذ باللہ۔ یہ ہیں شرک کی قسمیں۔ لیکن اگر مرشد کا ادب ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ یہ وہ استاد ہے جو آپ کو دین سکھا رہا ہے، جو آپ کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، جو آپ کو رسول اللہ علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے، اور جو رسول سے جڑ جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بعض لوگوں کو یہ بلا وجہ کا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے مرشد کی طرف پیٹھ نہیں کی، یہ شرک ہو گیا۔ نہیں نہیں، پیٹھ نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ اس کا ادب ہے۔ باپ کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شرک والی بات ہو گئی، یہ ان کا ادب اور احترام ہے۔ لیکن آپ زندگی میں ایسے لوگوں سے ملیں گے کہ جو ہر چیز میں ذرا ذرا سی چیز، جس کا تھوڑا سا آپ ادب کر لیں، جس کے ساتھ تھوڑی سی محبت کا سلوک کریں، اگر پیر کے ہاتھ چومیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ بیماری ہم کو نہیں دی ہے، میں نے کبھی نہ کسی کو کہا ہے، نہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھ چومے۔ لیکن اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی شرک کر دیا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں چوم سکتا، مرشد ہی کو چوم سکتا ہے بھائی۔ اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے۔ تو مرشد کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ ہی کی محبت کا اظہار ہے، کہ ہم اپنے مرشد سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہم سے کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہمیں پہچان دیتے ہیں، یہ ہمیں دین کی طرف رغبت دیتے ہیں، یہ ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے رسول کریم علیہ السلام تو اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، ان کا ادب اور احترام بالکل اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں پیارے ہیں۔ تمہاری جانوں سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں۔ اگر نبی حکم دے دیں تو جو اس کام کا حکم دے گا وہ کرنا ہوگا آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں نبی کے غلام ہوئے ہیں، استغفر اللہ۔ نہیں، نبی کی غلامی اصل میں اللہ ہی کی غلامی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کی ہر بات مانی جائے۔ تو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے ملیں گے کہ آپ تھوڑا سا ادب شو کر دیں، شرک ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ادب کسی ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نبی کا ادب ڈائریکشن میں ہوگا، اس کے روزے کی طرف پیٹھ نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کو دیکھا رہا ہے تو ادب سے دیکھ رہا ہے کہ یہ حضور کا گنبد خضرا ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اس طرح سے مرشد کا جو ادب ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے، نبی کا جو ادب ہے وہ اللہ کی وجہ سے۔ ادب میں ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غلامی کا، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ غلامی نہیں ہے جو اللہ کی غلامی ہے۔ سے انسان جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد سنیے، تو یا رسول اللہ فریاد سنیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فریاد کو ایسے سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے۔ نہیں نہیں، استغفر اللہ۔ مراد یہ ہے کہ ہمارا اپنے نبی سے ایک ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نبی کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کی بارگاہ میں بھی درخواست کر سکتے ہیں
کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، ہے اے اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اعوذ باللہ خاکم بدن اللہ ہیں یا اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے شریک ہیں. نہیں، مراد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اظہار محبت ہے، یہ ان کا احترام ہے. اس کے لٹرل معنی ایسے نکالنا کہ جیسے اللہ کے لیے نکالے جاتے ہیں، یہی سب سے بڑی گستاخی ہے اور یہی سب سے بڑی کنفیوژن ہے. اور ولاکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اللہ نے یہی فرمایا. تو آپ لوگ ان لوگوں سے بہت محتاط رہیں جو ذرا ذرا سی باتوں میں شرک و بدعت کے فتوے دے کر لوگوں کو اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں، ولی اولیاء کرام سے دور کرتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. آئیے اب آپ سوالات پوچھ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. بھائی آج میرے پاس سیل فون ہے تو بھائی میں ساری چیزیں یہ پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پاؤں گا. اچھا، یہ کس کا سوال ہے؟ when family expectations conflict with Islamic teachers, how do I respond? دیکھیے نا، فیملی ایکسپیکٹیشن اگر کانفلکٹ کرتی ہیں اسلامک ٹیچنگ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کس اسلامک ٹیچر سے کانفلکٹ کرتی ہے. نا بعض لوگوں کو بلا وجہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا، حالانکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے رسول پاک نے کہہ دیا، حالانکہ رسول پاک نے نہیں کہا ہے. تو میں یہ اتنے جنرل معنوں میں نہیں کہہ سکتا. ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یعنی اگر فیملی کے ساتھ کانفلکٹ یہ ہے، فیملی کہتی ہے جناب نماز کا ٹائم ہے، نماز نہ پڑھو، تو پھر تو نماز پڑھنی ہے. ہاں اگر یہ کانفلکٹ ہے. لیکن ابا نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا اس وقت ذرا رات کے ٹائم باہر مت جاؤ، آپ نے کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے جانا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ابا کی بات مان لیں، مولوی صاحب کی تقریر نہ سنیں. یہ کوئی اسلام کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر مطلب اب میں ساری بات سمجھا دوں نا، بعض لوگ اسلام ہی کو ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کے نام پر. تو اب کون سی، یعنی اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو پھر تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی نا. اللہ کے ساتھ تو ہم شرک نہیں کر سکتے. ماں باپ اگر یہ کہیں کہ جناب فلانی جگہ جو ہے وہ تم چلے جاؤ جو کہ جہاں پر حرام کام ہوتے ہیں، تو بھئی یہ بات تو نہیں مانی جائے گی. تو ان چیزوں میں یہ ہے نا، کانفلکٹ اگر اس نیچر کا ہے تو پھر تو بات نہیں مانی جائے گی. لیکن کانفلکٹ ایسا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ جناب میں مسجد میں 10 رمضان میں اعتکاف کروں. میں بالکل کھل کے بتا رہا ہوں. اب یہ اسلام تو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسجد میں اعتکاف کریں، اور آپ کی بنا بیوی صاحبہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بھائی نہیں، بیوی کی دیکھ بھال پہلے ہے، اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں آپ. یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے نا. بعض لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، بیوی گھر میں پریگننٹ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے حوالے. ابے اللہ کے حوالے کیسے؟ تمہاری ذمہ داری تمہاری بیوی ہے، کیسے تم تبلیغ میں چلے گئے؟ تو یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. میں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے، کانفلکٹ کی نیچر بتائیے کہ کانفلکٹ کی نیچر اگر گریو نیچر ہے، یعنی ماں باپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، پھر نہیں مانیں گے بات. ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہیں، پھر نہیں مانیں گے ان کی بات. ماں باپ آپ کو حج پہ جا سکتے ہیں اور ماں باپ کی دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے اور وہ مطلب کر سکتے ہیں، تو پھر آپ حج پہ چلے جائیں. لیکن اگر ماں باپ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، آپ حج پہ چلے جائیں، آپ ماں باپ کی دیکھ بھال کریں. بھائی حضور نے جہاد سے لوگوں کو روک دیا ماں کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ حالانکہ جہاد اس وقت غزوہ تبوک پہ ایک نوجوان آیا 16-17 سال کا، یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائیے. حضور نے فرمایا حضور کو پتا تھا اس کی ماں بیچاری اکیلی ہے. حالانکہ حضور اس وقت ایک ایک آدمی کو لے جانا چاہتے تھے کیونکہ رومن امپائر کے ساتھ جنگ ہونی تھی. 25,000 صحابہ کرام گئے تھے، سب سے بڑی مسلمانوں کی آرمی بنی تھی اس وقت پہلی دفعہ. لیکن یہ نوجوان آیا، حضور نے اس کو روک دیا، کہا نہیں تم جاؤ، تمہاری ماں کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو دیکھیں نا، وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانفلکٹ ہم بنا لیتے ہیں. بار بار قرآن شریف پڑھنا، بار بار ذرا ذرا سی باتوں کے اندر اللہ اللہ کر دینا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ نارمل رہیں. ماں باپ کا حق پہلے ہے، لیکن ماں باپ اگر ان چیزوں سے روکیں جو دین کی بنیاد ہے، پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے، باقی تو ان کی بات ماننی چاہیے. سمجھ گئے آپ؟
اگر آپ کا سوال ہو تو کر لیں، یہ دوبارہ پوچھ لیں، کیونکہ یہ سیل فون سے میں اس وقت کر رہا ہوں تو یہ پورا مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ In social gatherings, when I try to encourage trust in Allah and follow Islamic teachings, some people respond by saying that times have changed and that many rulings are outdated. When I generally disagree, they react negatively and I feel emotionally hurt. How can I remain firm on my faith while dealing with such reaction respectfully? دیکھیے، سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ جس نے بھی کیا ہے۔ یہ آج کل کی ہماری بڑی یہ پریکٹیکل ایشو ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، بلیفز ہیں۔ شوڈ آئی اسپیک انگلش اور اردو ٹھیک ہے؟ اردو صحیح ہے حضرت جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات گیدرنگز کے اندر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اعتراض کر رہا ہے، آپ نے ایک مسئلہ بتا دیا، آپ نے ایک تعلیم بتا دی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ صاحب کنونس نہیں ہوئے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر مسئلے کی نوعیت ایک سیکنڈری لیول کی ہے، تھرڈ لیول کی ہے، فورتھ لیول کی ہے، تو آپ کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کر دی، بتا دیا ان کو، میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن اگر وہ بات ہو بالکل بیسک کی، جیسے اللہ کی توحید کی، پھر تو یقیناً ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں آپ، وہ پھر تو بہت ہی غلط ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی توہین کرے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرے، قرآن کریم کے اندر خامیاں نکالے، تو پھر تو یقیناً یہ ایک بہت ہی سیریس بات ہے، اور اس کو پھر برداشت کیسے کریں کہ آپ اسے سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آتے ہیں آپ یعنی اس میں اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگیں۔ لیکن بعض ایسی مسائل جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پر رائے دو ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں، ڈفرنٹ اوپینین ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر ہماری رولنگز کچھ ایسی ہیں جو موجودہ دور میں لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ رولنگ قرآن سے تصادم نہیں کرتی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اس کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے، تو ان میں گنجائش ہے کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کریں۔ مثلا اب میں آپ کو چند مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جنت اور دوزخ کی ایگزسٹنس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو اسلام کی بنیاد جن پر ہے، اسلام کے 5 ستون ہیں، وہ بالکل اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کا انکار ہے، اللہ نہ کرے بعض اوقات انسان کفر میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہماری سوسائٹی میں فیملیز گیٹ ٹوگیدر میں جن چیزوں پر اکثر باتیں ہوتی ہیں نا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سمجھ جائیں، جس نے بھی یہ سوال کیا سب لوگ سمجھ جائیں۔ مثلا دیکھیے، ہمارے جتنے بھی فتاوی کی کتابیں ہیں نا، اور ہماری جورسپروڈنس کی پرانی کتابیں، اس میں جناب یہ لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ رولنگ ہے، لیکن اب تو سبھی لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر اسی پرانی رولنگ پہ انسسٹ کریں گے تو یہ آپ کی بات غلط ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، سمجھ گئے؟ یہ ہمارے علماء کا جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نیا نیا ایجاد ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ ایمپلیفائر نہیں ہے، یہ ایکو پروڈیوس کرتا ہے، اور ایکو کے مسئلے پہ نماز نہیں ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اسی طرح سے ہمارے جو دین کے کتابیں ہیں اس میں تصویروں پہ سخت ممانعت ہے، بالکل ممانعت ہے۔ تو اب تو سارے لوگوں نے اپنے مذہبی تنظیموں نے اپنے ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جناب یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جو حرام ہے، سو ساری جسٹیفیکیشن آنے کی نہیں آ رہی۔
اسی طرح سے ہمارے ہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ہم لوگ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی کرتے ہیں، پورے سال بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے ان کا اعتراض تو بالکل غلط ہے، الحمدللہ وہ بدعت کہتے ہیں، اس بدعت کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں رہے، نہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے اس معاملے پر، سمجھ گئے آپ؟ جو میلاد شریف کو مانتا ہے وہ اچھی بات ہے، ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، لیکن اس کو فتویٰ دینے سے نہیں دینے کا کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم مشرک ہو گئے، تم بدعتی ہو گئے۔ پھر جب وہ فتویٰ دے گا پھر اس کے ساتھ آپ اختلاف کریں اور پھر آپ اس کو سمجھائیں، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو چھوٹی یعنی سیکنڈری لیول کی باتیں ہوتی ہیں ان پر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، بنیادی باتوں کے اوپر کوئی بھی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جو دہریے ہو گئے، جو ایتھیسٹ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ ایسے اب ہو رہے ہیں جن کے ناموں مسلمانوں جیسے ہیں، ہماری کمیونٹی میں رہتے ہیں لیکن وہ جناب دہری ہیں، وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ انسان دور دور سے بات کر لے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اب سمجھنا نہیں ہے، ان کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو چھوٹے مسائل میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک بات ہو تو وہ مجھے بتائیں تاکہ پھر میں اس کے بعد میں جواب دوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اینی ادر کوشچن؟ حضرت یہ جو جو جانور ہوتے ہیں دنیا میں، کیا یہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ کسی کوئی پیٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی ایسی کہ یہ آپ کو جنت میں بھی نظر آئے گا، تو جانوروں کا کیا اسٹیٹس ہوگا حضرت وہاں؟ کیا وہ جنت میں ہوں گے جو یہاں جانور ہے، یا ان کا کیا ان کی جزا و سزا ہوگی، یا کیا ہوگا حضرت؟ ایسی بس اس بیٹی کا سوال تھا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت میں جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور ایک اگر سینگ والی بکری نے کسی دوسری کو بلا وجہ سینگ مارا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، مطلب اتنی ڈیٹیلز میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جانور قیامت میں جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ وہ جس کو جنت میں بھیجنا چاہے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ السلام علیکم حضرت جی۔ السلام۔ میرا حضرت جی 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، اصل میں قربانی ان لوگوں پہ جائز ہے جو عمرے پہ جاتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم لوگ بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے حضرت جی یہ ہے کہ آف کورس پیر کا ادب، ان کا احترام بہت واجب ہے، ہم کو کرنا بھی چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے پیر ایسے ہیں، ان کے مرید ایسا ان کا احترام کرتے ہیں کہ وہ لال پیلی چپلیں پہن لیں، وہ کوئی چیز کھا لیں تو بس انہوں نے وہی کھانا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا، وہ ساری چیزیں جو پیر کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ بولتے بھی ہیں ہمارے پیر یہ کرتے ہیں، ہمارے پیر یہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ چلیں آپ کے سوال دونوں بڑے اہم ہیں۔ تو پہلے سوال یہ ہے کہ دیکھیں قربانی کے حوالے سے یہ کہنا کہ جو عمرے پہ جائے گا وہی قربانی کرے گا، اور حج کی قربانی تو قرآن کریم میں موجود ہے، بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ان چیزوں کو آپ بالکل سیریس لیں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں آج کل سورہ حج کا درس ہو رہا ہے گنبد خضرا مسجد میں، تو اس میں سارے مسائل ہیں حج کے اوپر، قربانی کے مسائل، تو قربانی کے جانور کس طرح سے ذبح ہوں گے، کہاں ذبح ہوں گے، کس طرح سے ذبح ہوں گے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو حج پہ قربانی کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب اچھا پھر یہ تو حج ہی کریں، جو حج نہیں کرنے گئے ان پہ قربانی نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں، حضور کا عمل موجود ہے کہ حضور نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے نا، صرف ایک حج کیا ہے حضور نے، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں 13 سال آپ کی زندگی
نبوت کی زندگی کے وہاں پر 13 سال گزرے، تو آپ نے ہر سال قربانی دی مدینہ شریف کے اندر. تو جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ تو قربانی کریں گے، اور ان کی قربانی وہیں ہوگی حدود حرم کے اندر. اور جو حج پہ نہیں جاتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں ان کو قربانی کرنی ہوگی، اور قربانی وہی کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا نا، وہی قربانی کرے گا، اسی پہ قربانی واجب ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ قربانی جو ہے وہ کیا آپ کا سوال کیا تھا اس کے حوالے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہاں، سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانور جو تھے وہ قربان کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے، امت کی طرف سے حضور کرتے رہے تھے. اور ایک جانور حضور کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کرتے تھے. تو حضور کا امت کی طرف سے کرنا یہ حضور کا اظہار محبت ہے اپنی امت سے. تو ہم جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ حضور سے اظہار محبت ہے. اب جن بیچاروں کے دلوں میں حضور کی محبت صرف اتنی ہے کہ نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، پگڑی پہن لو، چشمہ لگا لو، دیٹس اٹ، تو ان لوگوں کو ان کی محبت اتنی ہے بس. وہ ٹھیک ہے، ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ ہمارا اظہار محبت ہے. جن کے دلوں میں اس لیول کی محبت نہیں ہے وہ پھر بھی مسلمان ہی ہیں. یہ تو دیکھیں، یاد رکھو، محبت اور نفرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بڑی پرسنل ہوتی ہیں. یاد رکھیں، اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے نا. اگر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی عید قربان پہ قربان کرتا ہوں تو یہ میری محبت ہے نا. اگر دوسرا نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ محبت نہیں ہے، میں اسے بلیم کیوں کروں؟ لیکن اگر وہ میری قربانی پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. پھر اس کو میں کہوں گا کہ جناب تجھے تو محبت نہیں ہے تو میری محبت کو کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اگر ہمارے دین میں ممانعت ہوتی کہ آپ نہیں کر سکتے پھر تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دین میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اظہار محبت ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ بڑا سعادت کا کام ہے، محبت کا کام ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے کی تو یہ حضور کا ہم سے پیار ہے اور محبت ہے. ہم حضور کی طرف سے کرتے ہیں، یہ ہمارا حضور سے محبت اور پیار کا اظہار ہے. بس جو نہیں کرتے ان کو بلیم نہ کریں، لیکن وہ جب اعتراض کرتے ہیں نا پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. بھائی تمہارے دل میں ایسی محبت نہیں، ہمارے دل میں who are you to object؟ نفرت بھی کسی سے ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے نفرت ہوتی ہے تو یہ بھی پرسنل ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے تو یہ بھی پرسنل ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے نا. اب جو نہیں کھڑا ہوتا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں اسی چیز کو روکنا چاہتا ہوں. جو نہیں کھڑا وہ نہیں کھڑا ہوا، اس کے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ کے دل کی کیفیت ہے. تو آپ کے دل کی کیفیت زبردستی آپ اس کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ جو نہیں کھڑا ہوا وہ بیٹھا رہنے دے، اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اگر وہ جب اعتراض کرتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے آپ نے شرک کر دیا، یہ جھوٹ ہے اور یہ گناہ کی بات ہے کہ وہ کھڑے ہونا شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ ہے نا؟ تو یہ زیادتی وہاں سے ہوتی ہے، ہماری طرف سے تو کبھی ہوتی ہے کہ اعتراض ہر چیز پر. ہمارا اظہار محبت ہے حضور کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جانا. تو آپ نہیں کھڑے ہوتے، ہم آپ کو برا نہیں کہہ رہے بھائی. آپ ہمیں کیوں کہہ سکتے ہیں؟ یا تو حضور پہ سلام پڑھنے پہ کھڑے ہونا منع ہوتا، کہیں لکھا ہوا ہوتا، حضور نے کہا نہیں کھڑے نہیں ہونا ہے، تو پھر تو کوئی بات بھی. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ پیروں کے متعلق کہ جناب ان کا ادب ایسے کرتے ہیں. دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جس نے آج تصوف کو بدنام کیا ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے جس پر آج پاکستان کے اندر وہ بڑے بڑے نام، اللہ معاف کرے، ان کی بڑی بڑی فالوئنگ ہے، وہ بزرگان دین پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ بزرگان دین کی کتابوں پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ بزرگ یعنی تصوف پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی فالوئنگ یا ان بزرگوں سے اظہار محبت اس قدر بلائنڈ کرنا شروع کر دیا تھا یا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ اس کی عبادت تو نہیں کر رہے. نہیں، اظہار محبت میں بھی عبادت کا پہلو تو نہیں آنا چاہیے نا. اظہار محبت میں محبت ہی ہو، عبادت نہ ہو. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہے تو شرک ہے. اب جناب
پیر صاحب کو کدو پسند ہے، میں بھی کدو کھاؤں گا، میرے پیر صاحب کو پیلی چپل پسند ہے، میں بھی چپل پہنوں گا، میرے پیر صاحب جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے تو میں بھی اسی طرح سے نماز پڑھوں گا۔ ارے بھائی، نماز اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھنی ہے، پیر صاحب کے طریقے پہ نہیں پڑھنی، سمجھ گئے؟ آپ کی نظروں میں اللہ کے رسول کی نماز ہونی چاہیے۔ پیر صاحب اگر اللہ کے رسول کی طرح سے کی سنتوں پر جیسے حضور نے نماز پڑھی ویسی پڑھ رہے تو ہم اصل میں اللہ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں نا۔ تو پیر کے ساتھ بھی محبت اتنی ہو سکتی ہے جتنی ایک مرشد کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ اظہار محبت میں بلائنڈنس نہیں ہونی چاہیے، اندھا پن نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ اتنے غرق ہو جائیں کہ اگر پیر غلط بات بھی کر رہا ہے تو آپ کو لگے کہ وہ اچھی بات ہے۔ اور آج کل پیری مریدے کے نام پر انڈیا پاکستان میں خاص طور پر یہی ہو رہا ہے، جعلی پیر منحوس آ گئے، وہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں اور سارا تصوف کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے غامدی جیسے لوگ جناب تصوف جو ہے ہندوؤں سے آیا، عیسائیوں سے آیا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، جبھی تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایسی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے۔ پیر کا ادب ہے، یاد میں نے آپ کو بتایا تھا، ماں باپ کا بھی ادب ہے، استاد کا بھی ادب ہے، مرشد کا بھی ادب ہے، لیکن ادب میں یہ خیال رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی غلط بات کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ان کی بات ماننی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو، بس اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہو ان کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ استاد ہو، ختم پر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اینی ادر کوشچن؟ السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے، ایکچولی میرے پاس 2 ریفرنسز ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ ایکشن کس طرح سے ہے۔ ایک میں نے حضرت جی پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی دریا میں شراب گر جائے اور اس دریا سے گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا اگر کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اور دوسرا میرا جو ہے وہ ریفرنس ہے جو بادشاہ تھے نور الدین زنگی، ان کی جب بیماری کی حالت میں انہیں تمام اسکالر نے چاروں وہ جو ہمارے سلسلے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ علاج کے طور پہ تھوڑی سی الکوہل لے سکتے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمام اسکالر ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا اگر میں یہ شراب نہ پیوں تو کیا اللہ قادر نہیں ہے مجھے شفا دینے پہ اس شراب کے بغیر؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تو پھر میں اسے کیوں پیوں؟ اور میں نے سنا ہے کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی حضرت جی، میرا ایک اپنا ان 2 باتوں کے بعد پرسپیکٹیو بنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب سمندر کھلا تھا تو اللہ کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ تب آتے ہیں، اور مجھے ایسا لگا چھوٹے میں بھی آ سکتے ہیں حالات میں اور بڑوں میں بھی، جب انسان کے چاروں طرف اندھیرا ہو تب معجزات بہت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت جی یہ جو ایکشنز تھے یہ اللہ کی نظر میں کیسے تھے؟ میں جانتی ہوں اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، آسانیاں ہیں، لیکن کیا ہم اس کو بہت ہائیسٹ لیول کا تقویٰ کہیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیے اگین جو آپ کا نور الدین زنگی سے پہلے والی جو بات حضرت علی کے حوالے سے کی ہے نا، دیکھیے بیٹا یاد رکھیے، میں یہ آپ کو سب کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن کریم پڑھیں، آپ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ قرآن سے محبت پیدا کر لیں گے نا تو آپ کو دوسری کتابوں سے محبت کم ہو جائے گی، یہ میں آپ ابھی بتا رہا ہوں۔ بزرگان دین کے ہم الحمدللہ ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے حضرت علی کے حوالے سے کہ سمندر میں یا دریا میں الکوہل گر جائے اور اس سے کوئی گھاس ہو گئے، میں بھائی یہ حضرت علی کا تقویٰ ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، نمبر 1 مجھے نہیں معلوم یہ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک منٹ میں ازیوم کر لیتا ہوں، فرض کر لیتا ہوں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات بھی کہی ہے تو یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا چیز چونکہ دین میں ممانعت نہیں ہے نا، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ چاہے اس میں 1 میل دور کسی جانور نے پیشاب بھی کر دیا تو ہمیں کیا پتا،
لیکن وہ بہتا ہوا آ رہا ہے تو اس سے آپ وضو کر لیں. آپ پیشاب تو ناپاک ہے نا، لیکن جانور جی پیشاب کرتے حضرت ہیں، جی دریاؤں میں جانور پیشاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی لیکن دریاؤں کے پانی سے وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں جو شریعت میں ہے وہ شریعت میں ہے. اب اگین حضرت علی نے کہا ہے نہیں کہا مجھے بالکل نہیں معلوم، میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن اب میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ حضرت علی نے یہ کہا بھی ہے تو یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اور وہی ان کو یہ عمل اگر وہ کرنا یقیناً انہوں نے اگر کہا ہے تو وہ عمل کریں گے بالکل. لیکن اس بات پر ہم لوگوں کے عمل کرنے کی ہمیں کوئی obligation نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یہ اصول نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات جی کہ بھائی؟ جی جی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پہ کرنے کی. جہاں تک نور الدین زنگی صاحب کے رحمت اللہ علیہ ان کی بات کی آپ نے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، دوائیاں اگر جس رب نے بیماریاں پیدا کی ہیں اسی اللہ نے ان کے علاج بھی پیدا کیے. تو آپ ان کا علاج کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے الکوہل حرام ہے بالکل، لیکن اگر دوائی کے طور پر اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس سے جان بچ سکتی ہے تو بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر اس کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے تو آلٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو کھانسی کے سیرپ ہوتے ہیں، کف سیرپس، وہ الکوہلک بھی ہیں نان الکوہلک بھی ہیں. تو جب آپ کو کھانسی میں آرام چاہیے تو آپ نان الکوہلک پیجیے نا، الکوہلک پینے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس آپشن ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھئی وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ مجھے جب وہ قدرت رکھتا ہے تو مجھے الکوہل کے بغیر ہی شفا دے دے، یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو استعمال کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے تو دیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی اللہ ہی نے حضرت دیا ہے. اب آپ کو میں ایک بتاتا ہوں، شاید میں نے کسی پریویس پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا ہو. نبی کریم علیہ السلام ایک غزوے میں تھے اور وہاں پر کافروں کے ساتھ جہاد ہوا. اچھا 11 بجنے والے ہیں. کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا. اس میں حضور کے ایک صحابی جو تھے ان کو بڑی زور کا کسی نے نیزہ مارا، ان کے سر میں جا کے لگا تو وہ زخمی ہو گئے. لیکن ان کے جو سر تھا اس میں ہلکا سا سوراخ بھی ہو گیا. نیزہ لگا نا سر میں جا کے، سمجھ گئے نا؟ تو اس میں سوراخ ہو گیا، لیکن وہ زندہ تھے، انتقال نہیں ہوا. اب لازمی تو ان کی جو مرہم پٹی اس زمانے میں جیسی بھی ہوتی وہ ہوگی، انہوں نے کر دی. اب یہ صحابی رسول ہیں، ان کے سر میں سوراخ ہے نا، ان کے جو اسکل ہے، سر کی اسکل، اس میں سوراخ ہے اور وہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے. اتفاق سے رات کو وہ سو گئے، اس میں ان کو احتلام ہو گیا. تو جب احتلام ہو گیا تو لازمی طور پر ان کو نہانا قانونی طور پر ضروری ہو گیا. تو رسول کریم علیہ السلام کے چند صحابہ کرام جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو کہا بھائی ان کو تو احتلام ہوا ہے، آپ کو تو نہانا پڑے گا. انہوں نے کہا جی میرے تو سر میں سوراخ ہے، پانی اندر چلا جائے. ان کا نہیں جی کچھ بھی ہو جائے آپ کو نہانا پڑے گا. اب یہ ان لوگوں نے جو سب حضور کے صحابہ ہیں، ان لوگوں نے ان کو کہہ دیا تم نہاؤ، تم تو ناپاک ہو گئے ہو. تو انہوں نے نہا لیا. اب نہانے سے کیا ہوا، پانی اندر برین میں چلا گیا، ان کا انتقال ہو گیا. بات رسول کریم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حضور کے چہرے مبارک سرخ بہت ہی کم ہوئے، جلال جسے کہتے ہیں نا، یعنی حضور کو اتنا غصہ آیا. حضور نے فرمایا کن لوگوں نے کہا تھا؟ ان کو بلایا گیا، انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے اس انسان کو مارا ہے، تم لوگوں نے مارا ہے اس کو. تم کو پتہ نہیں کہ وہ تیمم بھی کر سکتا تھا، تم نے اس کو نہلایا کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی حضرت جی جی ہاں. تو یاد رکھو یہ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. تقوی کا ایک لیول ضرور ہوتا ہے، لیکن تقوی ایسا بھی نہ ہونا کہ جن چیزوں کی شریعت میں اجازت ہے ان کو پھر آپ ممانعت ان کی اپنے اوپر کر لیں بلا وجہ کی، تو یہ غلط بات ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی حضرت جی، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے نا. اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، کھاؤ پیو جی موج کرو، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، بس حرام جی سے بچو.
اللہ نے قرآن میں سور کا گوشت کھانے کے لیے اجازت دے دی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن فرمایا سور کا گوشت اس وقت کھا سکتے ہو جب تمہارے پاس تم مرنے کے قریب ہو اور تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو کھانے پینے کی، تو جان بچانے کے لیے اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے، اتنا کھا لو۔ تو اس وقت سور حلال نہیں ہوتا، حرام ہی ہوتا ہے، حرام ہی کھاتا ہے آدمی، لیکن جان بچانا کیونکہ فرض ہے اس لیے اس کو اجازت دے دی اللہ نے۔ تو اللہ نے جان بچانے کا پہلے حکم دیا نا، مرنے کا حکم تو نہیں دیا نا اس جی نے۔ جی حضرت جی، یہ جزاک تقوی اللہ نہیں خیر ہے، حضرت لوگوں جی۔ نے جو تقوی بنا رکھا ہے نا، بس جناب تقوی دماغ خراب ہوا ہے ان لوگوں کا۔ شکریہ حضرت جی، بہت شکریہ۔ اور کوئی بات؟ چلیں ٹھیک ہے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت جی بہت ویل ایکسپلین کیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں بہت پیارا، ماشاء اللہ۔